عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں؟ کیا 17 پڑھنا ضروری ہیں یا 17 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کم آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے عشاء کی رکعتوں کے بارے میں ڈیٹیل سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ عشاء کی پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں غیر معقدہ۔ بعض لوگ ان کا بالکل سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ہیں ہی نہیں، اور جو بولتے ہیں کہ 4 سنتیں ہیں ان کا بھی مطلب اور مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ 4 فرض ہیں یا واجب ہیں، ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے یا ان کو چھوڑا تو ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ عشاء کی پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں غیر معقدہ، اور ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں یا کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، حرام یا ناجائز کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھیں گے تو ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ یہ ہو گئی 4 سنتیں۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتا تو ثواب سے محروم ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ یہ 4 سنتیں پہلے ہوگی۔ اس کے بعد آ جائیں تو 4 فرض ہوتے ہیں عشاء کے، وہ لازمی طور پر پڑھنے ہی پڑھنے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں معقدہ، یعنی کہ ان کو بغیر عذر کے نہیں چھوڑنا۔ کبھی اگر ایسا معاملہ بن جائے کہ کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے ان کو ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، کیونکہ وہ معقدہ ہیں، یعنی وہ سنتیں ہیں جن کی تاکید زیادہ ہے، جن پر شریعت نے زور زیادہ دیا ہے، یعنی جن کو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی عشاء کی نماز پڑھتے تھے تو 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی یہ عادت تھی، تو لہٰذا ہم بھی وہ 2 سنتیں ان پر پابندی اختیار کریں گے۔ اور پہلے والی جو 4 سنتیں میں نے غیر معقدہ بتائیں وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی پڑھتے تھے اور کبھی چھوڑتے بھی تھے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا یہ معمول اور عمل تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی عشاء کی نماز ادا کرتے 4 فرض، تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اس سے پہلے 4 رکعتیں ویسے پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے بھی وہ غیر معقدہ ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارے لیے ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کو چھوڑا بھی ہے، کبھی ترک بھی کیا ہے۔ اور جو 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں ہیں ان کو نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے وہ معقدہ ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ بعض 2 نفل پڑھتے ہوتے ہیں، تو وہ جو 2 نفل 2 سنتوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی کوئی فرض و واجب، لازم اور سنت بھی نہیں کہتا، کہ سنت بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اپنی مرضی ہے۔ نفلوں پر ہمیشہ اپنی مرضی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو اس کو نفلوں کا ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں۔ تو 2 سنتوں کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اگر کوئی پڑھے تو ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں، نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ لیکن پڑھ لے گا تو ظاہری بات ہے، اگر وضو کیا ہوا ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی جو اصل رکعتیں ہیں ان کے علاوہ اگر 2 نفل آپ اور پڑھ لیں گے تو ثواب بھی ملے گا، گناہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی مرضی کی بات ہے، ہر پڑھنے والے کی اپنی مرضی ہے، وہ پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات 3 وطروں کی، وہ لازمی طور پر پڑھنے ہیں، وطر واجب ہیں پڑھنا، یعنی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو نہیں چھوڑ سکتے، لازمی طور پر ان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے 3 وطروں کو۔ اس کے بعد آ جائیں پھر 2 نفل بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ 2 نفل بھی جو وطروں کے بعد 2 پڑھے جاتے ہیں وہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، اگر آپ ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں پڑھتے، آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو 4 سنتیں اس طرح ہو گئیں، ان کا میں نے بتا دیا، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت ثواب ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ادا کر لینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد 4 فرض لازمی پڑھنے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں وہ بھی لازمی پڑھنی ہیں، یعنی لازمی ان معنوں میں کہ نبی پاک قسم ان کو ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے، آپ بھی ان کو نہ چھوڑیں کبھی، ٹھیک ہے۔ 2 سنتیں، فرض واجب نہیں بول رہا لیکن سنتیں ہیں لیکن معقدہ۔ اس کے بعد 2 نفل آپ کی مرضی ہے، پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد 3 وطر لازمی ہیں، اس کے بعد 2 نفل آپ کی مرضی ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے بجائے 4 فرض صرف پڑھتا ہے، 2 سنتیں پڑھتا ہے اور 3 وطر پڑھ لیتا ہے، تب بھی اس کی عشاء کی نماز تو ہو جائے گی، فرض بھی ہو جائیں گے، سنتیں بھی 2 ہو جائیں گی اور 3 وطر بھی ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے والی سنتیں اور بعد والے جو نفل وغیرہ ہیں وہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو ان کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ادا کرے گا تو ثواب ملے گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور عشاء کی نماز کا مکمل پریکٹیکل طریقہ اس پر ویڈیو بنا کے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس میں نے پورا کر کے دکھایا ہے پڑھ کے کہ کس طرح آپ نے 4 سنتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، 4 فرضوں میں کیا پڑھنا ہے، 2 سنتوں میں کیا پڑھنا ہے، 2 نفلوں میں کیا پڑھنا ہے، 3 وطروں میں کیا پڑھنا ہے، اور پھر 2 نفلوں میں کس طرح کیا پڑھنا ہے، اس پہ ڈسکرپشن میں دے کے آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔